السلام علیکم۔ قانون سے آگہی اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کسی دیگر کے بھی کام آ سکے۔ گزارش یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں سر جی یہ فلاں مسئلہ ہے تو نیب میں کیس کر دیں، سر جی یہ مسئلہ ہے ایف آئی اے میں کیس کر دیں، لیکن وہ یہ ادراک نہیں رکھتے کہ کون سا کیس نیب میں ہوگا اور کون سا کیس جو ہے وہ ایف آئی اے میں ہوگا، کہ مطلب نیب کس قسم کے مقدمات کو ڈیل کرتا ہے اور ایف آئی اے کس قسم کے مقدمات کو ڈیل کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی معلومات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہمارے وکلا ہیں زیر تربیت، وہ ان کے لیے اور عام لوگوں کے لیے ایک معلوماتی یہ ایک ولاگ ہے، تاکہ شاید اس سے کسی کو فائدہ ہو سکے۔ گزارش یہ ہے کہ نیب جو ہے نا، یہ پاکستان کا ایک قومی احتسابی ادارہ ہے جو ملک میں بدعنوانی، کرپشن، سرکاری خزانے کو نقصان اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ نیب کا جو وجود ہے، قومی احتساب آرڈیننس 1999 کے تحت یہ عمل میں آیا تھا۔ مطلب نیب کے دائرہ اختیار میں آنے والے جو احتسابی مقدمات ہیں، وہ اس میں نمبر پہلے پہ کہ جیسے سرکاری افسران کی کرپشن ہے جو کہ نیب کے اس میں آتے ہیں، تو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور غیر قانونی اثاثے بناتے ہیں لوگ کہ بھئی اس کی اتنی انکم نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، تو غیر قانونی اثاثے ہو گئے، یا سرکاری خزانے کو مطلب نقصان پہنچانا، ایک سرکاری خزانے میں سے اس کے مطلب مال کو نقصان پہنچایا گیا ہو، اور بعض لوگ جو ہے سرکاری جو ٹھیکے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے نا کمیشن لیتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی یہ کام کرتا ہے جو ہمارا نیب کا ادارہ ہے۔ اب بڑے مالیاتی فراڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے مطلب اسکینڈل آپ سنتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے مالیاتی جو فراڈ ہیں، مطلب سیاستدانوں کے بھی کھاتے میں آتے ہیں کہ سیاستدانوں نے یہ کیا، فلانا فراڈ کیا ہے، تو سیاستدان بھی اس زمرے میں آتے ہیں، اور دیگر بھی جو لوگ بھی مالیاتی مطلب فراڈ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ان کا وہ معاملہ آتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سرکاری زمین میں خرد برد کرتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ایسے عام لوگ، نجی جنہیں ہم کہتے ہیں، عام لوگ جو سرکاری کرپشن کے مطلب شریک کار ہوں، جو کہ سرکاری کرپشن ہو رہی ہو اور کوئی ایک عام نجی آدمی جو ہے وہ بھی اس میں ان کے ساتھ شامل ہو، تو اس کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ اب ان لوگوں کے خلاف جو ہے کون درخواست دے سکتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے جو مقدمات میں نے آپ کو بتایا کہ نیب ان مقدمات کو مطلب ڈیل کرتا ہے، تو اس میں کون، ایک عام شہری بھی درخواست دے سکتا ہے۔ نیب خود بھی کسی ایسے چیز کی معلومات حاصل کر کے کارروائی کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عام شہری کوئی درخواست اگر دیتا ہے نیب میں، تو وہ ٹھوس شواہد کے اوپر اگر درخواست ہوگی کہ ٹھوس شواہد پر وہ مبنی ہے، اور اس کے ساتھ ثبوت و شواہد بھی ایسے موجود ہیں جس پر نیب جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہاں یہ واقعی کمپلین بنتی ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر انکوائری شروع کرتی ہے۔ پھر اس سے متعلقہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ ریکارڈ بھی مطلب لیتی ہے، اور وضاحت بھی طلب کی جاتی ہے، مطلب اس حوالے سے بیانات، گواہان کے جو بھی ایسے معلومات ہیں وہ ساری وہ معلومات کرتی ہے، اور تفتیش کو نا مکمل کرتی ہے، مطلب اس شکایت کے اوپر جب مکمل تفتیش ہو جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے نیب کہ بھائی اس بندے نے واقعی کرپشن کی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، ثبوت و شواہد بھی موجود ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ریفرنس بنا دیتے ہیں۔ ریفرنس بنا کر وہ کیس کو احتساب عدالت میں جو ہے اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی درخواست نیب کے، آپ کو اگر درخواست دینا چاہتا ہے کوئی بھی شخص، تو یہ درخواست جو نیب کے متعلقہ ریجنل آفس میں وہ دے سکتا ہے، کوئی بھی اگر دینا چاہے درخواست۔ تو اب ایک تو یہ تو ہو گیا نیب کا کہ کس طریقے سے نیب، ایک مختصر سی میں نے آپ کو معلومات دی ہے۔ پھر اسی طرح ایف آئی اے ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی اے جو نا ایک تحقیقاتی ادارہ ہے جو عام لوگوں سے منسلکہ جرائم ہوتے ہیں نا ان کو دیکھتا ہے۔ تو جیسے اب یوں سمجھ لیں کہ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کوئی سائبر کرائم ہے، جیسے
وہ بھی ایف آئی اے کا ادارہ دیکھتا ہے اس کو کہ سائبر کرائم میں مطلب واٹس ایپ کے اوپر جرائم ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر دھمکیاں کوئی دی جاتی ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی کسی کی تصویر کوئی شیئر کر دیتا ہے، یا فیس بک کے اوپر کوئی کر دیتا ہے، یا آن لائن کوئی فراڈ ہوتا ہے، تو یہ بھی سارے کے سارے ایف آئی اے ڈیل کرتی ہے۔ اور بالکل ایسے ہی انسانی اسمگلنگ مطلب کسی شخص کو جو ہے نا پیسے لے کر سرحد پار کروانا، اس کو ایک ملک سے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک میں منتقل کرنا، تو یہ بھی انسانی اسمگلنگ کہلاتی ہے۔ پھر کوئی جعلی پاسپورٹ ہو، کسی نے کوئی جعلی پاسپورٹ بنایا ہو یا کوئی ایسا کام کیا ہو، وہ بھی ایف آئی اے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کوئی بینک فراڈ ہو، وہ بھی ایف آئی اے کے اس میں آتا ہے، اور غیر قانونی امیگریشن۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایف آئی اے کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ایک معلومات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچاؤں، شاید آپ کے کسی کے کام آ سکے۔ السلام علیکم۔